بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اشتیاق بخاری، ایڈمن اسٹیٹ نیوز مانسہرہ۔ اس وقت میں موجود ہوں NCHD کے مانسہرہ کے دفتر میں، جہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد فیصل صاحب، ڈپٹی ڈائریکٹر نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ مانسہرہ۔ میں اسٹیٹ نیوز مانسہرہ کی طرف سے آپ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جناب فیصل صاحب، اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے چینل کو وقت دیا، اور آپ سے جو گفت و شنید کا میں کرنا چاہتا ہوں اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا ادارہ جو ہے عرصہ دراز سے کام کر رہا ہے، مانسہرہ میں بھی کر رہا ہے اور اضلاع میں بھی کر رہا ہے، لیکن مانسہرہ کے اندر آپ کے جو لٹریسی سینٹر ہیں، آپ کے جو ووکیشنل کے حوالے سے ورک ہیں، اور جو کرونا پینڈیمک ڈیوریشن جو تھا اس کے دوران آپ کے فری میڈیکل آئی کیمپ اور دیگر جو کارنامے تھے، اور انتظامیہ اور دیگر اداروں کے اشتراک سے اور بہت سارے دوسرے اداروں کو بھی آپ نے اپنے ساتھ ملا کر اتنی اچھی پرفارمنس تھی کہ جو کسی دیگر ادارے کی طرف سے دیکھنے کو نہیں ملی ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنے ادارے کا خود تعارف بھی کروائیں، اور اپنے ادارے کی جو کارکردگی ہے جو اس وقت لٹریسی کے حوالے سے، چونکہ ہمارے ملک کا ایک اوورال ایک یہ جو تعلیم ہے، تعلیم بالغاں، یہ ایک، اور بچوں کی تعلیم، بچیوں کی تعلیم، ان کے ہنرمندی کے حوالے سے حکومتیں بھی یہ ذکر کرتی رہیں، اور یہ بڑا آپ نے اس میں اچھا رول پلے کیا۔ تو آپ اپنے ادارے کا انٹروڈکشن بھی کروائیں اور اپنی کارکردگی کے حوالے سے بھی فیصل صاحب آپ ڈسکس کریں۔ شکریہ جی اشتیاق بخاری صاحب۔ اچھا جی، NCHD جو ہے جی وہ ضلع مانسہرہ میں 2002 میں اس نے کام شروع کیا تھا، اور NCHD جو ہے وہ ایک آرڈیننس کے تحت شروع میں اس کا قیام ہوا تھا، اور اس نے جو ہمارا جو انیشیل فیز تھا اس میں پاکستان کے 16 ڈسٹرکٹس میں اس نے کام شروع کیا، 16 اضلاع میں، اور پھر آہستہ آہستہ اس کا دائرہ کار بڑھتا گیا جی، اور اب انشاءاللہ پورے اچھا جی، اور NCHD جو ہے وہ اب پورے پاکستان میں کام کر رہی ہے جی۔ اب جو ہمارا جو NCHD کا جو مشن ہے جی وہ بیسیکلی یہ ہے جی کہ ہم نے ایجوکیشن کے اوپر کام کرنا ہے، ہیلتھ کے اوپر کام کرنا ہے، اور کیپیسٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کرنا ہے جی۔ ہم یہ 3 چیزیں لے کے چلے تھے جی، اور اب وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جی بیچ میں کچھ تبدیلیاں بھی ہوتی گئیں جی، اور اب ہم جو ہیں وہ ایجوکیشن کے اوپر اور ہیلتھ کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ اس میں جی ابھی ہم اپنے آنریبل چیئرمین جو ہیں ہمارے کرنل ریٹائرڈ امیر الرحمن مروت صاحب، اور ڈائریکٹر جنرل حسن بیگ صاحب کی ویژن کو لے کے چل رہے ہیں جی، اور جو ہمارے پروونشل ہیڈ ہیں ڈائریکٹر آپریشن خیبر پختونخوا انور اقبال صاحب، ان کی سپرویژن میں جی ہم ابھی 2-3 چیزیں پروجیکٹس ہیں جن کے اوپر ہم لوگ کام کر رہے ہیں ابھی۔ ایک جو ہمارا جو بیسک جو ہمارا جی وہ ہے جی، وہ ہم کر رہے ہیں لٹریسی پروگرام میں کام کر رہے ہیں، جس کے میں ہمارے ابھی 10 سینٹرز جو ہیں لٹریسی سینٹرز وہ تحصیل بالا کوٹ میں فنکشنل ہیں، اور وہاں پہ تقریباً کو 250 کے قریب خواتین، ان پڑھ خواتین جو ہیں وہ اس وقت مستفید ہو رہی ہیں جی۔ اگر ہم اوورال اس کا جائزہ لیں تو وہ تقریباً کوئی 7000 کے قریب ہم نے سینٹرز پورے عرصے میں ہم نے اسٹیبلش کیے ہیں۔ فیصل صاحب، مانسہرہ کے اندر آپ نے جیسے بتایا کہ 700 تعلیمی مراکز کا قیام عمل میں لایا گیا، جی جی جی، جن کے اندر جو ہے وہ تعلیم بالغاں کی تعلیم جو ہے وہ دی گئی۔ ہاں جی،
اس میں بخاری صاحب میں آپ کو تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کرنا چاہوں گا جی کہ یہ ہمارے ایجوکیشن میں دو طرح کی چیز کمپوننٹ ہے جی، دو کمپوننٹ ہیں. ایک پرائمری ایجوکیشن کے حوالے سے اور دوسرا جو ہے وہ فارمل جو ہے جو ہمارے جو الٹریٹ جو ہیں جو خواتین ہیں ان کے حوالے سے ہے جی. پرائمری میں تو ہم جو پرائمری ایجوکیشن ہے وہ ہم کیونکہ وہ اب پروونشل گورنمنٹ کا سبجیکٹ بن گیا ہے جی، تو وہ تو پہلے ہم اس میں کام کر رہے تھے لیکن وہ اب ہم نے ہینڈ اوور کر دیے ہیں اپنے جو بھی ہمارے اسکولس تھے، کمیونٹی فیڈر اسکولس تھے، وہ ہم نے ہینڈ اوور کر دیے ہیں فیڈرل گورنمنٹ نے پروونشل گورنمنٹ کو جی. تو اب وہ اس کو دیکھ رہے ہیں اور ان کی نگرانی بھی کر رہے ہیں اور وہاں پہ ہمارے یہ بچے بھی پڑھ رہے ہیں. جو لٹریسی پروگرام ہے جی وہ ہمارے ساتھ ابھی موجود ہے اور اس میں ابھی ہم لوگ کام کر رہے ہیں. اور پچھلے 2-3 سالوں میں جی اس میں جو ایک میجر جو ایک فرق آیا جی وہ یہ آیا جی کہ اب ہم صرف پڑھنا لکھنا ہی نہیں سکھاتے خواتین کو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو ہنرمندی کی طرف بھی لے کے جاتے ہیں جی، تاکہ بہت ہی خوش آئند بات ہے کہ اس وقت چونکہ موجودہ دور کے جو تقاضے ہیں اس میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ایک گھر کے اندر پہلے زمانے میں ایک آدمی کماتا تھا اور سب کھاتے تھے. اب مہنگائی اور دیگر حالات ایسے آ چکے ہیں کہ ضرورت ہے اس بات کی کہ اس گھر کے سارے لوگ جو ہیں وہ کام کریں. تو اس کے لیے میں بڑا اپریشیٹ کروں گا آپ کے سسٹم کو کہ آپ خواتین کو تعلیم بھی دے رہے ہیں، ان کو ہنرمند بھی بنا رہے ہیں تاکہ وہ ہنر کے بعد اپنے گھر کے جو واحد کفیل ہے، اس کا بھائی ہے، خامند ہے. جی فارغ تحصیل ہو چکی ہیں، گریجویٹ ہو چکی ہیں ہمارے ان سینٹر سے. لیکن یہ جو میں ابھی جو ہنرمندی کے حوالے سے ہے، یہ جو ہمارا پروگرام شروع ہوا ہے یہ کوئی پچھلے 3-4 سال سے شروع ہوا ہے بخاری صاحب. اور اس میں جو ابھی ہم نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے جی. اور اب ہم نے جو اس طرح کے انسٹیٹیوٹس ہیں ان کے ساتھ اپنی کوارڈینیشن بہتر بنائی ہے. اور اس میں اسپیشلی جو ابھی مانسہرہ میں ہمارے 2 ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جی جن کے ساتھ ہماری کوارڈینیشن جاری ہے. ایک سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے جی مانسہرہ کا، اور دوسرا گورنمنٹ ووکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے، وہاں پہ بھی ان کے ساتھ بھی ہماری کوارڈینیشن ہے جی. اور جو بھی ہماری خواتین ہیں جی جن کا اس طرف رجحان ہے ہنر مندی کی طرف، وہ کچھ ہنر سیکھنا چاہتی ہیں ووکیشنل کے حوالے سے، بیوٹیشین کے حوالے سے، کمپیوٹر میں کچھ سکلز وہ لینا چاہتی ہیں، تو وہ ہمارے ان انسٹیٹیوٹس کے ساتھ تھرو NCID وہ رابطہ کر سکتی ہیں اور وہاں پہ جا کے وہ باقاعدہ کورسز کر سکتی ہیں جی. یہ ایک ہمارا ان کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے جی کہ وہ ہماری خواتین کو جو ہے وہ ان کو وہ باقاعدہ اپنے پاس انرول کریں گے اور ان کو یہ تعلیم دیں گے جی. یہ بہت ہی انتہائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری کمیونٹی کے لیے ایک فروٹفل ایکٹیویٹی ہے کہ جس میں خواتین کو ٹریننگ دی جائے گی، ان کو ڈپلومہ دیے جائیں گے اور ہنرمند ہو کر وہ اپنے خاندان کی کفالت میں بڑا اہم رول کردار ادا کریں گی. تو اس وقت کرنٹلی اس کے علاوہ کوئی پروجیکٹ آپ کے پاس چل رہا ہو تو اس بارے میں بھی تھوڑی سی وضاحت کریں. ہاں جی بخاری صاحب، اس کے علاوہ جی ہم نے ابھی فیڈرل لیول پہ جی NCID نے اور بینظیر انکم سپورٹ پروگرام نے ایک MOU سائن کیا ہے جس میں پورے پاکستان میں جی جو NCID کا جو سٹاف ہے وہ وسیلہ تعلیم پروگرام کے اوپر بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. بیسیکلی یہ پروگرام جی ان لوگوں کے لیے ہے جو آلریڈی ان کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں، ان کے بینیفیشریز ہیں، اور وہ اور اگر ان کے بچے
اچھا جی، ابھی کی جو بینیفیشریز ہیں جی، جو بسپ کے ساتھ جو ابھی رجسٹرڈ ہیں اور وہ ان کے بینیفیشریز ہیں اور ابھی ان کو ایک فائنینشیل ایڈ مل رہی ہے حکومت کی طرف سے تھرو بینیفیشری انکم سپورٹ پروگرام. اب اس میں جی مزید انہوں نے بہتری یہ کر دی ہے جی کہ جو ان کے بچے ہیں جی اور وہ آؤٹ آف اسکول ہیں تو ان کو بھی اب یہ وسیلہ تعلیم کے تحت ایک اسکالرشپ ملے گی جی، لیکن اس میں شرط صرف یہ ہے جی کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کریں، ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں. تو یہ اسکالرشپ جو ہے وہ وفاقی حکومت کی طرف سے تھرو احساس پروگرام، بینیفیشری انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو ان کو یہ اسکالرشپس جو ہیں وہ جب تک وہ اسکول میں اور کالج میں وہ پڑھ رہے ہیں تب تک ان کو یہ فیسلٹی، یہ سہولت جو ہے حکومت پاکستان کی طرف سے ملتی رہے گی. NCERT کا اس میں رول یہ ہے جی کہ ہم نے اپنے ادارے کے تھرو ان بچوں کو انرول کرنا ہے جی اسکولوں میں، اور اس کے لیے جی ہم نے مختلف اداروں کے ساتھ کوآرڈینیشن کی ہے جی، جس میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، لوکل کمیونٹی ہے، ہمارے جو الیکٹڈ لوگ ہیں جو ایریاز کے، ان کے ساتھ ہم نے رابطے کیے ہیں، لوکل گورنمنٹ ہمارے ساتھ موجود ہے. تو ان سب سے ہم کوآرڈینیٹ کر کے ہم ایفرٹس کر رہے ہیں جی ڈسٹرکٹ مانسہرہ میں کہ ان بینیفیشریز کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کی جائے اور ان لوگوں کو اس پروگرام کے تحت جو ہے ان کے بچوں کو جی انرول کر کے انرول کیا جائے اور پھر ان کا تاکہ وہ ایک جو اسکالرشپ ہے وہ ان کو ملنا شروع ہو جائے. فیصل صاحب، میں بہت سراہوں گا اس کام کو کہ وسیلہ حق پروگرام، وسیلہ تعلیم پروگرام بے نظیر انکم سپورٹ کے جو بینیفیشری ہیں، تو یہ بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا جو ہم اس کے بعد پھر جی ہم نے کچھ اور اداروں کو اپنے ساتھ شامل کیا جی، اور خاص طور پہ جی کرونا پینڈیمک کے دوران جی ہم نے فری آئی میڈیکل کیمپس مختلف جگہوں پہ لگائے، جس میں اشتیاق بخاری صاحب آپ خود بھی ہمارے ساتھ ایز اے والنٹیئر آپ نے کام کیا. آپ کے ساتھ ایک پوری ٹیم تھی ہمارے ساتھ، 12-14 لوگ تھے آپ لوگ جنہوں نے ہمارے ساتھ اس پوری کیمپین میں آپ نے ہمیں سپورٹ بھی کیا اور ہمارے ساتھ کام بھی کیا آپ نے. تو وہ اسپیشلی یہ وہ دور تھا جی جب لوگ جو تھے وہ گھروں سے بھی بڑے خوفزدہ تھے اور گھروں کے اندر وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو ان تک جب یہ فیسلٹی پہنچائی ہم نے تو ہمیں لوگوں کی طرف سے بھی بڑا اچھا رسپانس ملا، اور پھر ظاہر ہے جی ہمارے ساتھ اس میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی موجود تھی، آپ لوگ بھی موجود تھے، اور اس کو کافی فورمز کے اوپر اس کو اپریشیٹ کیا گیا جی. اور پھر ہم نے اس کے بعد میڈیکل کیمپس جو ہیں پھر ابھی ریسنٹلی ہم نے تحصیل بالا کوٹ میں بھی لگائے ہیں، اور وہاں پہ بھی کافی کثیر تعداد میں لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے جی، اور ان کو فری میڈیسنس دی گئی ہیں. ان کا جو آپریشن کی جو کاسٹ ہے وہ ہم نے اس کو بھی اس میں ختم کروایا ہے. فیصل صاحب، آپ کا جو میڈیکل کیمپ کمپین تھی جی اس میں ہماری بھی آپ کے ساتھ ہم نے کچھ کیمپ کے اندر وزٹ کیا جی، اور ہزاروں لوگ بالکل لوگوں کو کرونا کے وہ دن کہ جب گھر سے نکلنا جو ہے وہ بند تھا، اور اگر کوئی نکل رہا تھا گھر سے تو خطرناک ثابت ہو سکتا تھا. بالکل. تو ایسے موقع پہ آپ کے NCHD کے پوری ٹیم کو، آپ کو اور پورے جتنے بھی اداروں نے اس کے اندر اس آپریشن میں حصہ لیا، ان کو میں خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے لوگوں کو مقامی سطح پہ ایک سہولت جو ہے وہ پرووائڈ کیا. اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ جو اپنے لٹریسی سینٹر ہیں وہاں تک بھی ہمیں لے کے جائیں.
इंशाल्लाह और सर ज़रूर। जो लोग इससे पहले आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जो ऑन द ग्राउंड आपके इदारे के कारनामे हैं, जैसे बिल्कुल जी। आपके चेयरमैन हैं कर्नल रिटायर्ड अमीर उल्ला साहब, जी और जितने भी केपी के की सतह पे आपके जो प्रोविंस, और इसमें लोगों के पास एक अवेयरनेस, जैसे आपने कहा कि कम्युनिटी के जो बलदियाती साबक मेम्बरान हैं जी जी और जो एजुकेशन के अंदर टीचर्स वगैरह हैं, और जो इंशाल्लाह हम अपने चैनल के वसातत से और अब दीगर जो भी हमसे हो सका तो ये आवाम को बड़ी फैसिलिटी मिल जाएगी उनके डोर स्टेप पे। जी जी दूसरा मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके इदारे का जो हमने देखा जो कोरोना के दौरान या उससे पहले सेहत जो है वो भी एक बहुत अहम चूँकि चीज़ है कि जिस माशरे के अंदर माशरा सेहतमंद नहीं होगा तो वो मेरे ख़्याल में कोई ग्रोथ नहीं कर सकेगा, कोई तरक्की नहीं कर सकेगा, और सेहतमंद होने तालीम हासिल करने के लिए भी सेहतमंद होना ज़रूरी है। तो आपके इदारे ने इस हवाले से क्या इक़दामात किए हैं सेहत के हवाले से? जी जी इश्तियाक बुखारी साहब, इसमें जी हमारे मुख्तलिफ़ अदवार में जी हमने इसके ऊपर भी काम किए और फ्री मेडिकल सर्विसेज पहुंचाने की अपने जो हमारे जो चेयरमैन साहब हैं कर्नल रिटायर्ड अमीरुल्लाह मारवत साहब, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इस हवाले से हमारे स्टाफ को मोटिवेट करते रहते हैं जी, और हमें काफ़ी उन्होंने यानी कि उनकी तरफ से जो मोटिवेशन मिलती है और फिर हम लोग भी आगे डिस्ट्रिक्ट में वैसे ही काम करते हैं। ये हमने जी उनकी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर और अपने खैबर पख्तूनख्वा के जो हमारे डायरेक्टर ऑपरेशन हैं अनवर इकबाल साहब, उनकी सरबराही में हमने मुख्तलिफ़ पीरियड्स में फ्री मेडिकल सर्विसेज पहुंचाई हैं जी लोगों तक, उनके डोर स्टेप्स तक पे जी। और उसमें स्पेशली जो हमारे मेडिकल कैंप्स थे जी वो हमने मुख्तलिफ़ अदारों के साथ मिलके इस्टेब्लिश किए थे। पहला कैंप जो था वो हमारा यहाँ पे सी पैक पाकिस्तान के साथ था, जो कि हमने तनावल के एरिया में इस्टेब्लिश किया था, और वहाँ पे हमने फ्री मेडिकल सर्विसेज और मेडिसिन्स जो थी वो हमने लोगों के डोर स्टेप्स पे पहुँचाई थी। और हमारे साथ उस वक्त डॉक्टर्स की भी काफ़ी बड़ी टीम मौजूद थी, जिसमें मैं स्पेशल शुक्रिया अदा करूँगा जी किंग अब्दुल्ला हॉस्पिटल का, डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट का, और कि उनका जो स्टाफ था वो उन्होंने हमें काफ़ी हेल्प किया। और सी पैक का जो उनकी जो उसके जो लोग थे वो हमारे साथ इस पूरे प्रोजेक्ट में हमारे साथ शामिल रहे, ताकि ये चीज़ें लोगों के सामने आएँ, अदारों के सामने आएँ, और ये इंतज़ामिया या जितने भी हॉस्पिटल्स आपके साथ मुंसलिक रहें, तो हमें पता चलना चाहिए कि ज़िला के अंदर कहाँ कहाँ आपके अमली तौर पे ज़ाहिर काम हो रहे हैं, तो उन चीज़ों को हम चाहेंगे कि वह आवाम के सामने आए। बिल्कुल। इसमें इश्तियाक बुखारी साहब मैं आपसे स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे उन लिटरेसी सेंटर्स का विज़िट करें जो इस वक्त फंक्शनल हैं तहसील बालाकोट में। तो वहाँ पे आपको जो हमारे लर्नर्स हैं उनसे भी मिलने का आपको मौका मिलेगा। और इधर आप अगर तहसील मानसरा में भी अगर आप करना चाहें तो वो भी हमारे पास मौजूद हैं कि जो ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुके हैं और इस वक्त मुख्तलिफ़ उन्होंने कारोबार शुरू कर लिए हैं, उन लोगों से भी आपकी मुलाकात करवाई जा सकती है। ऐसा टैलेंट हम देखना चाहते हैं जी जी इंशाल्लाह। इदारे ने मुश्किल हालात में हुकूमत के शाना बशाना चलते हुए एक इजाफी फैसिलिटी जो है लोगों तक पहुंची, तो मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया आपके चेयरमैन साहब का, आपके प्रोविंशियल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका, और आपके यहाँ दफ्तर की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ स्टेट न्यूज़ मानसरा की तरफ से। आज जी हमारा यहाँ पे आई कैंप मुनक्किद हुआ है जी, ये मैं ऑफिस बालाकोट में।
جس کے لیے میں اسپیشلی جو ہے سکندر شاہ صاحب جو ڈی ایم او بالاکوٹ ہیں اور اسسٹنٹ کمشنر بالاکوٹ کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے یہاں پر ہمیں کافی بڑی اسپیس دی ہے. اس کے علاوہ جی یہ جو کیمپ تھا وہ بیسیکلی ان لوگوں کے لیے تھا جی جو ابھی اپنے ان کے پاس ابھی اتنے ریسورسز نہیں ہیں جی, اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ اپنا علاج کروا سکیں, ہاسپٹل تک جا سکیں, اور اس کے لیے یہ کیمپ لگایا گیا تھا جی. ان لوگوں کے لیے یہ کیمپ تھا اور یہاں سے آج کافی سارے لوگ مستفید بھی ہو کے گئے ہیں. تقریباً کوئی 200 کے قریب ابھی تک لوگ آ چکے ہیں کیمپ میں, اور جس میں سے تقریباً کوئی 15 کے قریب لوگ ایسے ہیں جن کو آپریشن کے لیے یہاں سے بھیجا گیا ہے, اور وہ بھی بالکل مفت بھیجا گیا. اس کے علاوہ جی ہم اس کیمپ میں جی بالاکوٹ کے جو گردنواں میں جو گاؤں ہیں ادھر سے بھی لوگ آئے ہیں جی, بنگیا سے لوگ آئے ہیں, سنگی سے لوگ آئے ہیں, ہنگرائی سے لوگ آئے ہیں, بن بگاڑ سے لوگ آئے ہیں جی اس کیمپ میں اپنی آنکھوں کا علاج کروانے کے لیے. میں اسپیشلی جی شکریہ ادا کروں گا میڈم یاسمین زمان صاحبہ کا بھی, جو کہ ایک سماجی اور سیاسی شخصیت ہیں اور تحصیل بالاکوٹ کی کافی جانی پہچانی شخصیت ہیں. انہوں نے اس کیمپ کے حوالے سے, اس کے منعقد کرنے کے حوالے سے جتنے بھی انتظامات کے حوالے سے تھا جی, انہوں نے ہمیں کافی اس میں ہماری مدد کی ہے, ہمیں سپورٹ کیا جی. تو میڈم کا میں اسپیشل شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی مدد سے ادھر ایک کامیاب کیمپ ہمیں آج کیا جی. اور اس کے علاوہ ابھی آگے بھی مستقبل میں بھی ہمارا ہے جی, ناران میں کیمپ ہو رہا ہے جی, انڈیا میں, اور پھر سنگڑ میں. وہاں پہ بھی میں لوگوں سے اسپیشلی تحصیل بالاکوٹ کے لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ آپ ان کیمپس میں ضرور آئیں, کیونکہ یہ آپ لوگوں کے لیے یہ کیمپس لگائے جا رہے ہیں. بہت شکریہ.